السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل گلوبلی انسین پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان اگر بالکل بھی نیند نہ کرے تو اس کے جسم پر کیا اثر ہوگا؟ آج کل ہماری زندگی میں نیند کی اہمیت ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک کی اہمیت ہوتی ہے۔ نیند کی اہمیت کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے سائنسدانوں نے انسانوں اور جانوروں پر متعدد تجربات کیے ہیں، اور انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان بالکل بھی نیند نہ کرے تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ آج میں جس تجربے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ نہایت ہی خوفناک تجربات میں سے ایک ہے۔ جس تجربے کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تو پکی بات نہیں ہے کہ یہ تجربہ کب کیا گیا تھا، لیکن اس تجربے کو سب سے پہلے ایک ویب سائٹ جس کا نام کریپی پاستا ہے اس پر پوسٹ کیا گیا تھا۔ اس ویب سائٹ پر لوگ اپنے ساتھ پیش آئے خوفناک مگر سچے واقعات پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کو پوسٹ کرنے والے نے اپنا اصل نام نہیں ظاہر کیا تھا۔ اس نے جس نام سے پوسٹ کی تھی وہ تھا اورن سوڈا، اور یہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کے پوسٹ کرنے والا کون تھا۔ اس تجربے کو 10 اگست 2010 کو پوسٹ کیا گیا تھا، اور پوسٹ کرنے والے کے مطابق یہ تجربہ ان قیدیوں پر کیا گیا تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد روسی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے۔ اس تجربے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ انسان بغیر سوئے کتنا عرصہ زندہ رہ سکتا ہے، اور کیا زندہ رہ بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس تجربے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے قیدیوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ 30 دن بغیر سوئے زندہ رہ سکیں تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ قیدیوں کو ایک چیمبر نما کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں پر وقت گزارنے کے لیے کچھ پھل، کتابیں اور باقی دوسرا سامان رکھ دیا گیا تھا۔ قیدیوں کو سونے کی اجازت نہیں تھی، البتہ آرام کرنے کے لیے لیٹنے کی اجازت تھی، اور اس چیمبر میں ایک نامعلوم گیس بھی چھوڑی گئی، اور اس گیس کے بارے میں ان کو بالکل بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اور ان قیدیوں کے جسم پر مائکرو فونز بھی لگا دیے گئے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ نیند نہ کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ قیدی بالکل بھی نہ سو سکیں، اس کے لیے سائنسدان ان کی 24 گھنٹے نگرانی کرتے تھے۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ 5 دن تک قیدی ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے حالات سناتے رہے، گپے وغیرہ لگاتے رہے، لیکن پھر حالات بدلنے لگے، فضا بدلنے لگی۔ قیدیوں نے آپس میں بات چیت کرنا چھوڑ دی اور ایک ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ 9ویں دن ایک قیدی اٹھا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ مسلسل چیخنے چلانے کی وجہ سے اس کے ووکل کارڈز پھٹ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر دوسرے قیدیوں پر بالکل بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے آپ سرگوشیوں میں مگن رہے۔ اس دوران ایک اور قیدی اٹھا اور کتابوں کے اوراق پھاڑنے لگا، اور ان پھاڑے ہوئے اوراق کو چیمبر کی شیشوں پر لگانے لگا تاکہ باہر سے انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکے۔ اس دوران 3 دن اور گزر گئے، اندر سے کوئی بھی آواز نہ آئی۔ اگلے 3 دن تک کبھی چیخنے چلانے کی آواز آ جاتی، ورنہ پھر خاموشی ہی رہتی۔ جب بالکل بھی آواز آنا بند ہو گئی تو سائنسدانوں کو تشویش ہوئی کہ کہیں یہ قیدی مر تو نہیں گئے۔ یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ اندر جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے چیمبر میں موجود اسپیکر پر اناؤنسمنٹ کی کہ اگر کوئی قیدی دروازے کے پاس کھڑا ہے تو وہ پیچھے چلا جائے اور جا کر لیٹ جائے۔ اگر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ جب سائنسدانوں نے اس چیمبر کا دروازہ کھولا تو وہ اندر کا منظر دیکھ کر حیران پریشان رہ گئے۔ اندر ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ قیدی ایک دوسرے کو آدم خوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ ان کی ہڈیوں سے گوشت ادھڑا ہوا تھا، ان کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں، ان میں شعور ختم ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے اور سمجھنے کی سے بالکل قاصر ہو چکے تھے، لیکن ان میں کوئی بھی مرا نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ہسپتال میں لے جانا چاہیے۔ جب وہ ان قیدیوں کو ہسپتال لے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک قیدی کہنے لگا، ہمیں چھوڑ دو، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو بس۔ ہسپتال پہنچ کر بھی وہ قیدی یہی چیختے چلاتے رہے کہ انہیں سلانے کی بالکل بھی کوشش نہ کی جائے اور انہیں اس چیمبر میں چھوڑ دیا جائے۔ ہسپتال میں ہی 3 قیدیوں کی موت ہو چکی تھی۔ باقی کے 2 قیدیوں کو دوبارہ اس چیمبر میں منتقل کر دیا گیا، اور اس مرتبہ اس چیمبر میں چھوڑی جانے والی گیس کی مقدار بھی بڑھا دی گئی۔ 3 سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مرتبہ اس چیمبر میں ہی رکیں گے اور ان قیدیوں کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ جب ایک سائنسدان نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو، تم سونا کیوں نہیں چاہتے، تو اس نے جواب دیا، میں آپ ہوں، میں آپ کے اندر کا شیطان ہوں، میں آپ کے اندر کا ظلم ہوں۔ یہ سب سن کر سائنسدان ہکا بکا رہ گیا، اور اسے احساس ہوا کہ یہ تجربہ کسی انسان پر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً پستول نکالی اور ان 2 قیدیوں کو بھی مار دیا۔ ان 2 قیدیوں کو مارنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ
दूसरे 2 साइंसदानों को भी गोली मार दी और बाहर जाकर इस प्रोजेक्ट के हेड को भी गोली मारकर ख़ुदकुशी कर ली। ये तजर्बा तो ख़त्म हो गया, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। क्या वाकई ये तजर्बा किया गया था? तजर्बे को पोस्ट करने वाला कौन था? और क्या यह तजर्बा रूसी हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ था? और उस छोड़े जाने वाली गैस का नाम क्या था? हज़ारों ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। 2019 में इस तजर्बे की बुनियाद पर एक हॉलीवुड फिल्म द स्वीट स्लीप एक्सपेरिमेंट बनाई गई। लोग ऐसी फिल्मों को बहुत शौक़ से देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तजर्बा जिन कैदियों पर किया गया था उन पर क्या गुजरी होगी?